ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر میں لا کے، ورغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے، جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں، جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 PPC کڈنیپنگ کا آفینس اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4، جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ، نکاح خواں اور جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج، وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے، جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر کی بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی، اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے، اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں اطلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا، جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو، مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے۔ مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ، اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و نرکت پنجاب میں ہوتی رہی، نقل و حرکت ہوتی رہی۔ جب سندھ ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا، اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے، جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے، مزید ورگلایا جائے، مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے، ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے، بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں، جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا، یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو، جس جرم کا اکیوزڈ، جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو، اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں، اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں۔ جو ہمارے جو سیکشن اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے، تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک MLO بھی کرانا ضروری ہوتا ہے، مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں، ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A، ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ پہ نظر نہیں آ رہے، اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اسٹیج کے اوپر اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے، جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے، جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ، ایک پہیلی بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے، میجر ہے یا کمسن ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے، یہ تمام تر باتیں یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا۔ سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ IG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCP کے حصے میں، SSP CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ ہے
جو مغویہ ہے دعا زہرا اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو، تو تمام تر وہ حضرات خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل اوفینسز کو، اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ ایف آئی اے کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے، اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے۔ یہاں پہ موجود میں اگین چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بابر سلیم صاحب ہوں، شاہد حسین صاحب ہوں، ممتاز جمالی صاحب ہوں، یہ نیوز 360 سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں، یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں، یہاں پہ مہم موجود ہیں، یہاں پہ قادر بھائی ہمارے موجود ہیں، میں معذرت کسی کا نام نہ رہ جائے۔ یہ میں ان کی اس لیے آپ کی توسط سے ان کے تھرو جرنلسٹ کمیونٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا وکیلوں سے بھی پہلے عدالت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب تک جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں دوپہر میں اور آرڈر لکھ کے نہ جائیں وہاں سے نہ ہلنا۔ تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، چونکہ اگین اس کیس میں ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد صاحب کی اپنی ہمت سے نہیں، میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کا، صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے، جس کے ذریعے یہ حقائق سامنے آنے میں مدد ہوئی ہے۔ میں درخواست کروں گا مہدی صاحب سے وہ بھی اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں، پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ سیکنڈلی میں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے آپ سب بھائی ہیں، آپ لوگوں نے پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ اس طریقے سے اس کیس کو اجاگر نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس کب کا بند ہو چکا ہوتا۔ جبران بھائی نے اس میں بڑی محنت کی ہے، میں جبران بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور مزید ان کی ابھی تو امتحان ان کے آگے بھی ہیں۔ آج جیسے رپورٹ آئی، آج تو پولیس نے بھی ایکسیپٹ کیا جی کہ بھلے انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بچی ہوا ہوئی تھی، اور انہوں نے کافی لمبی چوڑی اس میں لسٹ دی ہے۔ میں ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سچ دیر سے ظاہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ اس میں سر میں چونکہ کچھ کنفیوژنز بھی پیدا کی جا رہی ہیں اس حوالے سے، ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی نے، جو کہ کسٹڈی اور فیملی لاء میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں، اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے، وہ ان کے آفس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے، اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب مزید سر اگر آپ لوگوں کے سوال ہے، ایک اور چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں، جو آج پروگریس رپورٹ ہے اس میں ایک نام مسنگ ہے جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے، جس کے سی ڈی آر کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نے کیا تھا۔ جب میں نے دریافت کیا ایس ایس پی اے بی سی سی سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ شبیر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹائپو ہے۔ تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائپو ہے اور ایک آنیسٹ مسٹیک ہے تو میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا یہ وضاحت تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دینی ہے، چونکہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو عدالت میں جمع ہوا ہے، مگر چونکہ کوئی مزید کنسپیریسی نہ پیدا ہو تو میں ان کا بھی موقف ذمہ داری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں ہماری شکایت ہے کچھ پولیس سے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ جو صحیح بات ہے ان کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ جیسے 2013 کا قانون ہے جو چائلڈ میرج کا، اس میں نکاح کی جو وضاحت ہے اس کی آخر میں حیثیت کیا رہے گی؟
تو یعنی کہ جو جرم کیا اس کی سزا ہوگی لیکن نکاح کہاں جائے گا؟ دیکھیے نکاح کے حوالے سے احکامات ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہے وہ سن چائلڈ میرج میں غیر قانونی ہے، اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نکاحوں کو وائڈ ایب انیشو سمجھا جائے، مگر اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے تو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس نکاح کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، مگر کنفیوژن یہاں پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے میرجز کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور فقہوں کے لوگ رہتے ہیں، تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح کی الگ رسومات اور چیزیں ہیں۔ مگر اگر اس روشنی اور پہرائے میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں عاقل طور پہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بچی 13 سال کی عمر میں ہی 13 ہر لحاظ سے، تو نکاح خواہ کو نکاح نامے میں 18 سال عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ نکاح خواہ کے سامنے بھی وہ بچی اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے پاس کسی ولی کی سرپرستی اس پوزیشن میں حاصل نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ پھر شریعت لحاظ سے بات کریں گے تو بچی آخری کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تک اپنا فقہ جعفریہ لکھوا رہی ہے، پھر اس کے حوالے سے آپ کے شریعت کے کچھ احکامات ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہیں کہ صرف فزیکل نہیں مینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ دیکھیں یہ تو حسن ہے دین اسلام کا، یہ میں آپ کو قانونی طور پہ ایک سماجی طور پہ بھی بات شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے، یہ جو آج بیٹھ کے یورپ اور امریکہ ریئلائز کر رہا ہے، جس کو آپ کورٹ میرج وہاں پہ کہتے ہیں۔ 1400 سال سے اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، وہ ایک سول نیچر میں کانٹریکٹ ہے، جس میں ٹرمز دونوں دھلا دھلن رکھتے ہیں۔ مجھے یہ رائٹ ہے، مجھے آپ یہ چیزیں دیں گے، وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں جی میں آپ کو ان شرطوں پہ اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ یہ تو جدت دی ہوئی ہے۔ تو اکنامک پراسپیرٹی، میرا حق مہر کیا ہوگا، مجھے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس طلاق کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے الگ گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، کہاں رکھو گے، یہ 13 سال کی بچی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے۔ یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لڑکا، جس لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے، یہ ملزم الزام کیا ہے، اس کا اپنا اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ بعد میں رینسم ڈیمانڈ ہوتی یا بعد میں کسی اور سلسلے میں تاوان یا ایکسٹورشن وصول کیا جاتا۔ یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ پولیس حرکت میں آئی اور ایک کیس رجسٹر ہوا اور آگے کارروائی بڑھی ہے، ورنہ کن کن خطرات کا ہمیں سامنا ظاہر ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، مگر وہ سول کورٹ کے سامنے ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور وہ سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ قانون کے اندر فی الحال اسلام آباد کی ججمنٹ کے علاوہ لا میں، ہمارے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نکاح وائڈ ایب انیشو ہوگا۔ مگر کیا وہ نکاح کویشچنیبل ہے، وہ آپ کو جب نکاح خواہ کی بیل ڈسمس ہوئی ہے وہاں پہ بھی وضاحت ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ اب چونکہ سی ڈی آر کا خلاصہ پولیس نے خود کر دیا ہے، اور ہم جو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے تھے، چونکہ کل کو پولیس کی شکایت کرے گی کہ جی انویسٹیگیشن پہ اثر آ سکتا ہے۔ چونکہ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ملزم کراچی میں تھا، تو میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں پورے وثوق کے ساتھ کہ 15 تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے، اور واقعے کے آدھے گھنٹے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے، اور پھر وہاں سے 16 تاریخ کو وہ سفر طے کرتا ہے پنجاب کی طرف، اور 17 تاریخ کو جب رات 12 بجے ہو جاتے ہیں اور 17 کی صبح شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاول نگر پہنچتا ہے۔ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نکاح کیا واقعی لاہور میں ہوا ہے یا یہ کسی اور شہر میں ہوا ہے، یہ کس حالات میں ہوا ہے اور کن حالات میں نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں انڈر سسپیشن ہیں، یہ تمام تر چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ تمام تر حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دن آ جانے چاہیے تھے۔ جو مین چیز تھی کہ کرائم کے ٹائم پہ ملزم کہاں تھا، وہ آج ایک پبلک پروگریس رپورٹ میں جو کورٹ میں جمع ہوئی ہے پولیس نے بتا دیا۔ کچھ حقائق ہم جانتے تھے، آج سے نہیں، اس مہینے کے شروع سے جانتے تھے۔ ہم نے اگر خاموشی رکھی، اس باپ نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا تاکہ پولیس کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ ہمارا کیس خراب کر رہے ہیں، جس کیس کو پولیس خود خراب کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز کا پاس رکھا۔ آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے، ہوم منسٹری سے بھی، کہ خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کریے،
ایک کورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کو کیفے کردار پہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے, مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو, ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں تاکہ عوام کسی شک و شبے اور وسوسے کا شکار نہ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں.